اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه رواہ ترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے، اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ اس حدیث کے اندر جس کو روایت کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے جو آداب ہیں ان میں سے صرف ایک ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ جب کوئی آدمی کسی کو دعا کی درخواست کرتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، تو دعا مانگنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی، کوئی صحابی، کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کرتا، درخواست کی گزارش کرتا، عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے، اس صحابی کے لیے، اس نوجوان کے لیے دعا فرماتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کا ادب اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ پہلے اپنے لیے حاجات مانگے، پہلے دعا اپنے لیے مانگے، پہلے اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنی عرض رکھے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ اگر صرف وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتا بلکہ دوسرے شخص کے لیے دعا مانگتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں تو گویا کہ ایک محتاج اور ایک سائل کی یہ صورت نہیں ہے بلکہ ایک سفارش کرنے والے کی صورت ہے۔ جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، طریقہ اس کا اور ہوتا ہے، تو اور جو آدمی تو یہ ہے سفارش کرنے والے کے لیے، لیکن جو آدمی حاجت مند ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے دعا فرماتے، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آدمی کسی کی سفارش کرے، اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ کسی اور کے لیے دعا مانگے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک آدمی کے لیے دعا مانگنے کے لیے، ایک منگتے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر مسلمان کے لیے دعا مانگتے، کسی دوسرے حاجت مند کے لیے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دعا کی درخواست کرتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، دعا کی عرض کرتا ہے، تو آپ پہلے اپنے لیے دعا مانگے، گویا کہ خود سائل بن کر، محتاج بن کر، فقیر بن کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، پھر اس مسلمان بھائی کی جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے آپ اس کے لیے دعا مانگے، گویا کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان کے اندر جس کو روایت کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے، کسی کے لیے دعا فرماتے تو پہلے اللہ کے سامنے اپنی حاجات، اپنی ضروریات رکھتے، اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان میرے لیے اور آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس کے بعد جو مسلمان بھائی کے لیے مانگتے۔ مجھے اور آپ کو اور ہم سب سننے والوں کو
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں ایک دوسرے بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔